الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب حضرت مولانا کریم صاحب اور دیگر حضرات میری سعادت ہے کہ آج ایک بار پھر اللہ پاک نے اس مرکز میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہاں پر کام کرنے والے خیر المدارس کے فضلاء ہیں۔ یہ ادارہ خیر المدارس کا حصہ ہے۔ خیر المدارس کے حضرات اکابر اس ادارے کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دین کا ہونے والا کام، تعلیمی کام، اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہرحال افسوس ہے کہ میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے یہاں پر زیادہ وقت نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں نے کہا کہ حاضری ضرور ہو جائے، اس واسطے حاضر خدمت ہو جاؤں۔ میں نے آپ سے 2-3 باتیں کہنی ہیں۔ مقررین حضرات ماشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، آپ حضرات ان کی بات سنیں گے، لیکن میری 2-3 باتیں یاد رکھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول میں خصوصاً ہم کو شریعت کا کیا حکم ہے، ربیع الاول کا کیا پیغام ہے؟ ربیع الاول کا پیغام ہے محبت کے ساتھ اتباع سنت۔ میری محبت تو ابو طالب کو بھی تھی، لیکن چونکہ اتباع سنت نہیں تھی، کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اس وقت سے میں کہتا ہوں کہ اگر دینی اعمال میں محبت نہ ہو تو وہ دینی عمل پھس پھس سا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں باہر سیب بکتا ہے، اگر رس والا سیب ہو تو اس سیب کی قیمت ہوتی ہے، مثلا اس سیب کو 100 روپے میں خریدا جاتا ہے، لیکن اگر پھسپھسا سیب ہو، رس کے بغیر ہو، تو 20 روپے بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، اگر آدمی دین پر عمل کرتا ہے لیکن محبت نہیں ہے، اس میں مٹھاس نہیں، اس میں رس نہیں۔ اس واسطے ربیع الاول کا پیغام ہے محبت کے ساتھ اتباع سنت۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محبت پیدا کریں، میں کہتا ہوں آپ محبت اجاگر کریں. جو محبت اندر موجود ہے نا اسی کو اجاگر کریں. اجاگر کیسے ہوگی؟ اجاگر ہوگی ذکر کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے. ذکر کریں گے اللہ کی محبت اجاگر ہوگی، درود شریف پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی. محبت اجاگر ہوگی کہ آپ احسانات کو ہم سارے سوچیں، اللہ کے احسانات سوچیں گے، اللہ کی محبت اجاگر ہوگی. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم کو اللہ انسان نہ بناتا، حیوان بناتا، حیوانوں نے کیا کر لیا ہے اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ انسان بننے کا کیا مطلب ہے؟ انسان بننے کا مطلب ہے جنت میں جانے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی. جنت میں کوئی جانور نہیں تھا، انسان ہے. پھر اللہ نے ہم کو ایمان دیا. ایمان کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. یوں سمجھو جنت کا ٹکٹ مل گیا. انسان بننا مستقل احسان، ایمان ملنا مستقل احسان، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا مستقل احسان. سبحان اللہ. قیامت کے دن عجیب و غریب منظر ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے، بڑا انعام ہے. کچھ ہوں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے، بڑی رحمت ہے. میں اور آپ کو نظار ہوں گے حضرت محمد رسول اللہ کے چلے. مسلمان ہونا مستقل احسان، انسان بننا مستقل احسان، مسلمان ہونا مستقل احسان، حضور کی امت میں ہونا مستقل احسان، اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہونا مستقل احسان، اکابر علماء دیوبند سے وابستہ ہونا مستقل احسان. یہ اللہ کے احسانات ہیں، ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا. جب ان احسانات پر غور کریں گے محبت کچھ نہیں. پھر ایک اور بات پر آپ غور کریں، اللہ کے لیے ظاہر اور باطن ہمارا برابر ہے. یہ جو میرے دل کے حالات ہیں نا، اللہ ان کو ویسے ہی جانتے ہیں جس طریقے سے میرے ہاتھ کے ہلنے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا کتنا کرم اور کتنا حلم ہے کہ ہمارے دل کے خیالات کیسے ہیں ہر آدمی جانتا ہے. اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے اگر ہمارے دل کی حالت کا اظہار شروع ہو جائے تو شاید لوگ ہم پر تھوک ڈالنا بھی گوارا نہ کریں. اسی مسئلے کہنے والے نے کہا ہے، سب کے جانوں میں اپنے خدا پہ آتا ہے مجھ کو پیار اتنا، ادھر سے دم دم گناہ پہ ہم ادھر سے دم دم پیار. میرے مرشد پاک حضرت بہلوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کا کوئی دوست ایسا نہیں جو جھوٹے آنسوں کی قدر کرے. اللہ کی ذات ایسے رحیم کریم ہے کہ جھوٹے آنسوں کی قدر کرے. یہ باتیں سوچنے سے اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے. آپ کہیں گے محبت اجاگر ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ جب محبت اجاگر ہوتی ہے آدمی کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے، دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے. کرنا پھر بھی پڑتا ہے، ہمت پھر بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن مشکل ہٹ جاتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے احسانات کو سوچنا. آج کل اللہ کے احسانات کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے احسانات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. میرا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی عبادت کرتے رہتے، آپ کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کرنی تھی. مخالفت شروع ہوئی دعوت سے. آپ نے کلمے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. وہی مکہ جو صادق اور امین کہتا تھا، جو منہ میں آیا وہ انہوں نے کہا. لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، حضور کا حوصلہ، حضور کا حلم، حضور کا صبر ایسا تھا کہ آپ نے کسی سے انتقام کیا لینا تھا، دعا بھی نہیں کی. آپ نے
پر ایمان لانے والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان کی مجموعی تعداد 100 سے بھی کم ہے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے اسلامی حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی مکہ مکرمہ کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کو رہنے نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ غلاموں کے ساتھ داخل ہوئے۔ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ عرفات کے اندر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے دین پر عمل کرنے والوں کی ایک جماعت تیار کی جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے تو ایک علمی بات، لیکن عوام بھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب میں صحابی کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ علمی بات اپنی علمی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نشینان رسالت، اور مولانا کلیم صاحب خلفائے راشدین کہتے ہیں جانشینان رسالت۔ یہ ہم نشینان رسالت اور جانشینان رسالت ایک لمبی تقریر کا خلاصہ ہے۔ عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہم پر احسان کیا۔ آج کوئی ماں اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کر سکتی، کوئی بچہ کوئی باپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی۔ میں مشکات شریف پڑھاتا ہوں الحمدللہ، آدھا جملہ میں بولتا ہوں قاری صاحب، آدھا جملہ طلباء بولتا ہوں۔ میں کہتا ہوں حضور نے، سارے کہتے ہیں جینا سکھایا، ہم کو جینا حضور نے سکھایا۔ اگر حضور کی ذات نہ آتی کوئی پتہ نہیں، ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، بدھ ہوتے، نہ ہمارے منہ پر داڑھی ہوتی، نہ ہمارے عورتوں کے سر کے اوپر دوپٹے ہوتے، نہ ہمارے نسل محفوظ ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ حضور نے ہمارے عقائد کی اصلاح کی، ہمارے اخلاق کی اصلاح کی، ہمارے عبادات کی اصلاح کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کی، ہمیں سلام کرنا سکھایا، ارے روٹی کھانا سکھایا، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں ہنسنا سکھایا، ہمیں جمائی لینا سکھایا۔ آپ ذرا مشکات شریف اور دوسری احادیث کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز صحابی کو سکھاتے تھے۔ حضرت اکراش کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے کھاتا، رحمت عالم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اکراش کھانا ایک ہی قسم کا ہے، سامنے سے کھاؤ۔ میں سامنے سے کھانے لگ گیا، اتنی دیر پر کھانا جب ختم ہوا کھجوریں مختلف قسم کے سامنے آ گئی، میں اپنے سامنے سے کھانے لگا۔ رحمت عالم نے فرمایا اکراش کھجوریں مختلف قسم کی ہے، جہاں سے جی چاہے وہاں سے کھاؤ، وہ بھی رسول نے سکھایا۔ یہ بھی حضور نے سکھایا کہ آپس میں کینہ نہیں رکھا کرتے ہیں، حضور نے سکھایا کہ آپس میں محبت رکھا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ دونوں 120 سال سے جنگ میں تھے۔ اللہ کی شان کے دونوں مسلمان ہو گئے، اور قرآن نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی فضل سے تم بھائی بن گئے۔ درفشانی تیری نے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی تیری نے قطروں کو دریا کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے تیرا نزول کیا ہوا مٹی جہاں سے ظلمتیں، تیرا نزول کیا ہوا مٹی جہاں سے ظلمتیں، گلے لگے عدو فنا ہوئی کدورتیں، عطا تو دیکھیے کہ ہر خطا سے درگزر کیا، گلے لگا کے ظلم کا صلہ دیا۔ اللہ اکبر، سوال اس کا کچھ نہیں، قریب تھا کہ دور تھا، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ۔ لٹا جو تیری راہ میں، لٹا جو تیری راہ میں غنیوں سے بنا دیا، کوئی اویس ہو گیا کوئی بلال ہو گیا۔ یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ۔ کرن کرن ہے ذو فشاں،
کرن کرن ہے ذو فشاں خاک راہ کہکشاں، جدھر سے تو گزر گیا بکھر گئی تجلیاں، فرشتے نعت خواں ہوئے پڑے درود خود خدا، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ۔ حضور کی رحمت تھی، انسانوں میں تھی، جانوروں میں تھی، جمادات میں تھی، ہر چیز میں جانور تھی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں، کہاں سے؟ غزوے سے واپس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستوں سے دیکھا آپ نے اس کو جبل احد کو، پہاڑ ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ کو بھی شعور ہو گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ میں ایک مرتبہ احد پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوں، میرے سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے، میں چٹان سے پردے کرنا شروع ہو گیا، میں نے کہا ہے چٹان تو میرے سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ حضور کی محب بھی ہے، حضور کی محبوب بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہم کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ آخر میں پھر وہی بات کہوں گا جو میں نے شروع میں کہی۔ کیا بات میں نے کہی؟ ربیع الاول کا پیغام ہے محبت کے ساتھ اتباع سنت۔ اتباع سنت بھی کرو، عظمت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو۔ قرآن والوں کو اکرام کی نگاہ سے دیکھو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں قاری صاحب، الحمدللہ مدینہ منورہ میں 5 سال رہا، جو قرآن کی عظمت عربوں میں ہے اجمی میں نہیں، وہاں پر 2 چیزوں پہ میں نے دیکھا، ایک نماز، ایک قرآن۔ وہ حافظ قرآن کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ حضور کی نسبت کا احترام کرو، مدینے کا احترام کرو، سید کا احترام کیا کرو۔ آج کسی کو کہو نا سید کا احترام کرو، اگر بولتا کوئی پتہ بولے سید یہ بولے، میں نے کہا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مجھے مقبول محبت نصیب فرمائے۔ بس ایک جملہ یاد رکھنا، یہ کبھی نہ بھولنا، حضور نے صحابہ کو محبت کا حکم دیا، صحابہ نے محبت کر کے، جیسے صحابہ نے محبت کی ویسے ہم محبت کریں گے تو ٹھیک ہوگی، اپنی طرف سے اگر محبت بنائیں گے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ معیار صحابہ، معیار ہم نشینان رسالت، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم سنت کا اتباع ہر چیز کے اندر کریں گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ حضور کے نور سے ہم سب کو منور فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جن بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، ہم دستار بندی کہتے ہیں، میرے مرشد کہا کرتے تھے تاج پوشی ہوتی ہے، جن بچوں کی تاج پوشی ہو رہی ہے اللہ پاک ان کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن والا بنائے، ساری زندگی ان کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔